السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام میر شکیب صدیق ہے اور میرا تعلق گجرات شہر سے ہے۔ پرندے رکھنا میرا شوق ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پرندوں کو پنجروں میں قید کر کے نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میں اپنا پرندے رکھنے کا شوق ان آزاد پرندوں کو اپنے چھت پہ کھانا ڈال کے پورا کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں اپنے چھت پہ ان آزاد پرندوں کے لیے روزانہ بوفے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس بوفے میں روزانہ کئی قسم کے فروٹس اور ملٹی گرینز شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میری چھت پہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آزاد پرندے اللہ کے حکم سے اپنا رزق کھانے کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ میری گھر کی چھت پہ لگنے والے اس آزاد پرندوں کے بوفے مینیو میں نارملی شامل ہوتے ہیں موسمی پھل اور مختلف قسم کے ملٹی گرینز، تربوز جو کہ گرمیوں میں سب پرندے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری ویڈیوز دیکھنے والوں کے سب سے پسندیدہ ترین پرندے سبز کاٹھے اور رات طوطوں کے لیے کچی چھلیاں، سورج مکھی کے بیج اور کبھی کبھی موسم کے حساب سے سواتی خوبانی، باجرہ اور پانی تو میری چھت پہ الحمدللہ ہر وقت پرندوں کے لیے پڑا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ نارملی اس طرح لگتا ہے روزانہ 2 ٹائم میرے گھر کی چھت پہ آنے والے آزاد پرندوں کے لیے بوفے کھانا، اور سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب بوفے کھانا لگتے ہی سب آزاد پرندے بلا جھجک اور بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے لیے لگا ہوا بوفے کھانا کھانے کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آزاد پرندوں کو کھانا کھلانے کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے ان پرندوں سے بچپن سے محبت رہی ہے۔ ان کی آوازیں، ان کی اڑانیں اور فطرت کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ سے مجھے خوشی دیتا ہے، لیکن میں انہیں پنجرے میں قید کر کے نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں اپنے گھر کی چھت پہ آنے والے آزاد پرندوں کے لیے روزانہ صبح و شام بوفے لگاتا ہوں اور ان آزاد پرندوں کو دیکھ دیکھ کے اپنا پرندے رکھنے کا شوق پورا کرتا ہوں۔ شروع میں یہ پرندے صرف صبح اور شام میرے گھر آتے تھے، لیکن الحمدللہ اب پورا دن ان آزاد پرندوں کا اللہ کے حکم سے میرے گھر جمع غفیر لگا رہتا ہے۔ ان آزاد پرندوں کو روزانہ کھانا کھلانے کی دوسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل جدید طرز زندگی اور پیسٹی سائیڈ یعنی کہ زرعی زہروں کے استعمال کی وجہ سے پرندوں کے لیے قدرتی خوراک بہت کم ہو گئی ہے۔ پہلے کھیتوں، باغوں اور کھلی جگہوں میں انہیں آسانی سے دانہ اور کیڑے کھانے کو مل جاتے تھے، لیکن اب ماحول بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر یہ بیچارے کھیتوں سے جا کے دانہ کھائیں تو دانوں پر زرعی زہر لگا ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں، اور اگر کھیتوں سے کوئی مرا ہوا کیڑا کھا لیں تو وہ کیڑا بھی زرعی زہر کی وجہ سے مرا ہوتا ہے، لہٰذا وہ زہر آلود کیڑا بھی ان بیچارے معصوم پرندوں کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بیچارے جائیں تو جائیں کدھر؟ اسی وجہ سے پاکستان کا سارا قدرتی ایکو سسٹم تباہ اور خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ اور محبت دیں تو ہم ان پرندوں کو بچا کے نہ صرف پاکستان کے قدرتی ایکو سسٹم کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، بلکہ پاکستان کے قدرتی ماحول کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔